میرے خواجہ صاحب نے اپنی مجلس میں، اور خواجہ صاحب اب اگلا مہینہ تو ہے نا 6 رجب، یہ دماغ سے بات نکال دیجئے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا. میں تو یہ سب چیز پہ کمنٹ نہیں کرتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں آج کہ یہ سلطان الہند ہیں قاری اختر صاحب، اور ان کو سلطان الہند کسی امبانی اور اڈانی نے نہیں بنایا ہے، ان کو سلطان الہند سلطان کائنات محمد رسول اللہ نے بنایا. سنو، جن کو اڈانی اور امبانی بنائے وہ 5 یا 10 سال کے، 5-10 سال کے، 15 سال 20 سال مرنا ہے نا. 92 سال کی عمر میں منموہن جی کی موت ہوئی نا. منموہن تھے 2004 سے 14 تک، تو جتنے دکھتے تھے پگڑی کے ساتھ، نیلی پگڑی کے ساتھ، اسی طرح گمسم بھی رہتے تھے. منموہن، وہ من ہی بات کرتے تھے، بولتے بھی تھے تو معلوم دیتا تھا بول رہے ہیں کہ دم مار رہے ہیں. حالانکہ قابل تو بڑے تھے، قابل، وہ تو دنیا کے سب سے بڑے اکنامسٹ ہیں، ان کی قابلیت سے مجھے سر انکار نہیں ہے. وہ تو ریزرو بینک کے گورنر، ورلڈ بینک نے بھی ان کی خدمات کو قبول کیا. لیکن سنو، پبلک اگر سلطان بنائے، پبلک کے مینڈیٹ سے کوئی بادشاہ بنے 5 سال 10 سال کے لیے، لیکن جسے سلطان کائنات سلطان الہند بنا کے بھیجے، ان کی بادشاہت کو کیسے کوئی ختم کرے؟ میرا سلطان سلطان الہند کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک سلطان الہند. اور کل میدان محشر میں میرے سلطان الہند آگے آگے چلیں گے اور ہم فقیر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھال لیجیے، اپنی نسلوں کو سنبھالیے. اور جو نسلیں ہماری آوارہ ہو رہی ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ صاحب مسجدوں پہ 100 فٹ کے مینارے بنانے وزیر بھائی آسان ہے، مسجدوں کے اندر ماربل لگانا چندہ کر کے ماربل لگا لوں گا آسان ہے، لیکن ہماری نسلیں آوارہ ہو گئی نا تو کوئی پیشانی نہیں ہوگی جو سجدہ کرے. ہمارے بچے سر ہمارے موجود ہیں، ہمارے بچے پہلے اسموکر تھے، اب ڈاکٹر صاحب نام بتائیے، ڈاکٹر محق صاحب قبلہ یہ مجھے کریکٹ کریں گے، پہلے اسموکر تھے. سنیں میں بتا رہا ہوں، مجھ کو بھی انگریزی آتی ہے، یعنی اسموکنگ کرتے تھے، اب ہو گئے اسمیکر. اسمیک SMACK. What is meant by smack and what is definition of smack? Smack کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسمیک یہ کمپوزیشن ہے، یہ ملغوبہ ہے شمیم بھائی، کہ جس کے اندر چرس، افیم، گانجا، بھانگ، سولیسن، وائٹنر، سولیسن نہ ملے تو وائٹنر سنتا ہے سب، کوریکس بھی مارتا ہے سب، کوریکس سیرپ لے لیا کھانسی کا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں خدا کا واسطہ، ہمارے لوگ چونکہ جدہ، قسیم، یمبو، حائل، بدر، تبوک، دمام اور حفر الباطن سعودی عرب کے علاقے میں ہیں، میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سنبھالیے. گاؤں میں جو ذمہ دار لوگ ہیں، بیٹا کسی کا بھی اگر اسمیک کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اسے روکیں. اور سنو، آنگن میں مکرانہ سے ماربل منگا کے لگانا تو آسان ہے، لیکن بیٹیاں آوارہ ہو گئیں تو قرآن کی تلاوت کی صدا نہیں آئے گی. اس لیے خدا کا واسطہ اپنی بچیوں کو سنبھالیے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا پیغام ہے. آج میں نے 45 منٹ سے کچھ زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا اس امید کے ساتھ کہ شاہات عجب در بنوازند گدارا، شاہوں کو کیا عجب ہے کہ ہم فقیروں کو نہ نوازیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں. اس امید کے ساتھ حضرت ابو بکر کی بات ہم نے کی کہ حضرت ابو بکر صدیق اسے قبول کر لیں. آخری بات ذرا سن لیجیے غور سے کہ پردہ کا حکم تو نافذ ہو چکا تھا نا. حضرت ابو بکر صدیق جس زمانے میں تو اس سے پہلے ہی بلکہ حضور کے وقت میں باضابطہ قرآن کی آیت اتری تھی، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. مدینہ کے اطراف و جوانب میں حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کو بھیج کے، اور صحابیہ عورتیں بھی جاتی تھیں اور گھروں میں جا کے یہ عورتیں تبلیغ کرتی تھیں اور بتایا جاتا تھا کہ تم باپردہ رہو، باپردہ رہو. اب پردہ ہے کیا جس کو اسٹیبل کیا اسلام نے؟ قرآن میں ایک تو نہیں 70 سے زیادہ جگہوں پہ حجاب اور نقاب اور پردے کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہماری بیٹیوں نے پردہ صرف آج کے موجودہ ماڈرن نقاب کو سمجھ لیا. ماڈرن نقاب جو ماڈرنائزیشن کا جو نقاب ہے اتنا فٹ ہو رہا ہے، اتنا فٹ ہے کہ جن کو نہیں دیکھنا ہے اس کی بھی نظر پڑ رہی ہے. اور ہماری بیٹیاں ترقی کی تو اپنی یہ پیشانی پہ پٹا پہ ماشاءاللہ لکھوانا شروع کر دی. اب نقاب کوئی ہو پٹے پہ ماشاءاللہ ہے، کسی ڈیزائن کا نقاب ہے پٹے پہ ماشاءاللہ ہے. اب ادھر کے بات تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اکثر ماشاءاللہ پٹی ماشاءاللہ. میں اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ والی پٹی، اس پٹی کو دھلتی بھی تو آپ ضرور ہوں گی، تو واشنگ مشین میں دھلتی ہیں یا ہاتھ سے دھلتی ہیں؟
پھر لفظ اللہ پہ جو پانی گرتا ہے یہ پانی کہاں جاتا ہے, یہ پانی بہ کے کہاں جاتا ہے. اسٹیج پہ مفتیان کرام موجود ہیں, یہ مجھے بتائیں گے کہ فتویٰ اس بارے میں کیا ہے آپ کا. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہری دیوار پہ بھی قرآن کی آیت اس لیے نہ لکھواؤ کہ جب بارش ہوگی اور بارش کا پانی ٹچ کر کے اس سے گر کے نیچے آئے گا اور مبادا کسی کا قدم پڑے, یعنی قدم پڑ جائے کسی کا, تو پھر بے حرمتی ہوگی, بے ادبی ہوگی, اس کا گناہ ہوگا. اور یہاں ماشاءاللہ لکھوا دیا. اور نقاب اتنا فٹ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے مکمل پردہ اختیار کرنا, اور جو پردے کی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو میں کھول کھول کے اسٹیج پہ نہیں بتاؤں گا, اشارہ کافی ہے. جو پردے کی چیزیں ہیں وہ پردے کی چیزیں باہر ہو جاتی ہیں اور صرف یہاں ڈھک لیا گیا, اور ڈھکنے کے بعد بس آدمی نکل گیا سفر پہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں مکمل پردہ, نقاب کوئی ہو, ایک مکمل چادر ہونی چاہیے. جو ہماری بیٹیاں, میں بھی بتا رہا ہوں اس چادر کو کیسے باندھیں گی, میری بیٹی یا میری بہن اس چادر کو مکمل ایسے کر کے رکھیں گی تاکہ پتہ نہ چلے. اور نقاب ایسا ہو کہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس نقاب کے اندر میری 10 سال 15 سال کی بیٹی ہے یا میری 70 سال کی ماں موجود ہے. یہ نقاب کا مطلب ہے. اور یہاں اتنی فٹ, اس قدر فٹنگ نقاب ہے کہ اگر فٹ نہیں ہے تو ایسے کمر پہ پٹی باندھا جاتا ہے. بہت ساری لڑکیاں ایسے پٹا باندھ لیتی ہیں. کیا مطلب ہے, کتنی بے پردگی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گھروں کو لازم پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرف برج مت اختیار کرو. برج کیا ہے, برج کا لفظ آیا ہے. اور ساری چیزیں دنیا میں سب سے بڑا برج کون سا ہے, برج الخلیفہ ہے, دبئی کے اندر ہے نا. تو جو پردے کی چیزیں, وہ پردے کی چیزیں تو باہر ہو جا رہی ہے. ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں گا. اور ایک بات کہ بیڈ روم میں بیٹی کروٹ بدلے اور ماں کو خبر نہ ہو, ارے وہ ماں یا تو جانتی ہے یا جان بوجھ کے غلطی کر رہی ہے. شمیم بھائی, ایک ماں اس بیٹی کی سہیلی ہے, ماں بیٹی کے لیے دوست ہے, اور میری بیٹی میرے بیڈ روم میں موجود ہے, میں ماں ہوں اور میں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میری قوم کی ماں اپنی بچیوں کو سنبھال لو, خدا کا واسطہ. راتوں کو علامہ یہ حضرت الحاج حبیب اللہ صاحب قبلہ, راتوں کو نیند نہیں آتی ہے صاحب, بڑی بے چینی سے زندگی گزر رہی ہے. اس لیے خدا کا واسطہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں, اسی پہ بات ختم کرتا ہوں, غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم مجمع میں جو اللہ اللہ کرتے ہو نا, جب بند کمرے میں جاؤ تو اس وقت دیکھو تم اللہ کے کتنے قریب ہو. بند کمرے میں اللہ کے قریب رہیے. اس لیے میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے کہوں گا کہ نارمل نقاب پہنیے کہ جس میں پردہ کا لحاظ ہو, اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے. تو جس طرح عورتوں کی ذمہ داری ہے, مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یاد رکھنا, نگاہیں جب آوارہ ہوتی ہیں نا تو یہی نگاہیں شکار کی تلاش میں بہکنا شروع ہوتی ہیں, اور پھر یہی نگاہیں, اور سن لو گناہ کیا ہے, گناہ کی تلاش بھی گناہ ہی ہے. گناہ کرنے کے لیے جستجو اور تلاش بھی گناہ ہی ہے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کرے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا جب باطن چمکتا ہے نا تو باطن کا نور تیرے ظاہر پہ بھی آ جاتا ہے. میں غوث پاک کی اس کوٹیشن سے اور ان کی باتوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے غوث پاک نے فرمایا امت پہ لازم ہے کہ ابو بکر کو سب سے افضل جانے انبیاء اور رسول کے بعد. یہ میرے غوث پاک نے اپنی مجلس میں فرمایا تھا. میرے خواجہ صاحب نے اپنی مجلس میں, اور خواجہ صاحب اب اگلا مہینہ تو ہے نا 6 رجب, یہ دماغ سے بات نکال دیجئے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا. میں تو یہ سب چیز پہ کمنٹ نہیں کرتا, لیکن ایک بات کہتا ہوں آج کہ یہ سلطان الہند ہیں قاری اختر صاحب, اور ان کو سلطان الہند کسی امبانی اور اڈانی نے نہیں بنایا ہے. ان کو سلطان الہند سلطان کائنات محمد رسول اللہ نے بنایا. سنو, جن کو اڈانی اور امبانی بنائے وہ 5 یا 10 سال کے, 5-10 سال کے, 15 سال 20 سال مرنا ہے نا. 92 سال کی عمر میں منموہن جی کی موت ہوئی نا. منموہن تھے 2004 سے 14 تک, تو جتنے دکھتے تھے پگڑی کے ساتھ, نیلی پگڑی کے ساتھ, اسی طرح گمسم بھی رہتے تھے. منموہن, وہ من ہی بات کرتے تھے, بولتے بھی تھے تو معلوم دیتا تھا بول رہے ہیں کہ دم مار رہے ہیں. حالانکہ قابل تو بڑے تھے, قابل, وہ تو دنیا کے سب سے بڑے اکنامسٹ تھے. ان کی قابلیت سے مجھے سر انکار نہیں ہے. وہ تو ریزرو بینک کے گورنر, ورلڈ بینک نے بھی ان کی خدمات کو قبول کیا. لیکن سنو, پبلک اگر
سلطان بنائے, پبلک کے مینڈیٹ سے کوئی بادشاہ بنے 5 سال 10 سال کے لیے, لیکن جسے سلطان کائنات سلطان الہند بنا کے بھیجے, ان کی بادشاہت کو کیسے کوئی ختم کرے؟ میرا سلطان سلطان الہند کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور قیامت تک سلطان الہند, اور کل میدان محشر میں میرے سلطان الہند آگے آگے چلیں گے اور ہم فقیر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ امت پہ واجب ہے اور لازم ہے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر کو سب سے افضل جانے. ابو بکر اول ہے اسلام قبول کرنے میں, ابو بکر اول ہے خلافت میں, ابو بکر اول ہے بزرگی میں, ابو بکر اول ہے تقوی میں, ابو بکر اول ہے ہر معاملے میں. اب غلام غوث کو کہنے دیا جائے رسول کے بعد اس کائنات میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.